الله الرحمن الرحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن فآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
آج ہم 5ویں پارے کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کے آیت نمبر 147 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، مگر یہ کہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر. ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو، ان کو قید نکاح میں لے کر، نہ کہ بدکاری کے طور پر. پھر ان عورتوں میں سے جن سے تم کام لائے ہو ان کو ان کا طے شدہ مہر دے دو، اور مہر ٹھہرانے کے بعد تم نے آپس میں جو رضامندی کی ہو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور تم میں سے جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، تو اس کو چاہیے کہ تمہاری ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہے اور وہ مومنہ ہوں. اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. تم آپس میں ایک ہو، بس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کی وہ قید نکاح میں لائی جائے، نہ کہ آزاد شہوت زانی کریں اور چوری چھپے آشنائیاں کریں. پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کی مرتکب ہوں، تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کی نصف سزا ان پر ہے. یہ ان کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی کل آغاز ہوا تھا اور اس کا رکوع کے کچھ حصہ رہ چکا تھا، یہ 14 رکوع کا. تو اس میں جو محرمات ابدیات، محرمات کا ذکر تھا، محرمات ابدی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں وہی سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اور وہ عورتیں جو نکاح کے حصار، محسنات وہ عورتوں کہتے ہیں جو نکاح کے حصار میں ہیں، تو نکاح والی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں ایک ایکسیپشن، استثنا ہے کہ وہ عورتیں جو جنگ میں پکڑ کر آئے اور جس کو ہم جس کے ساتھ آپ نکاح یا تعلق جائز ہو سکتا ہے. انہیں جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہیں، ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہو، وہ حرام نہیں ہے. حالانکہ وہ شادی شدہ ہے لیکن ان کے شوہر ہے، لیکن وہ دارالحرب میں ہے، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ان عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے جس کے وہ ملک یمین ہے، جس کے اور وہ اس سے تمتع بھی کر سکتا ہے. البتہ فقہ کے درمیان میں اختلاف ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی ایک ساتھ گرفتار ہوں تو کیا حکم ہو. امام ابو حنیفہ اور ان کا صاحب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہتا ہے، اور امام مالک اور شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نکاح باقی نہیں رہتا. اور عورتوں کے اس قدمت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہو گئی ہے کہ جو عورتیں جنگ میں پکڑی جائیں وہ ہاتھ لگتے ہر سپاہی اس کا مباشرت کا مجاز نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو ہیں اسلامی حکومت کے حوالے کر دی جائے، اور حکومت کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اسے دے یا اسے فدیہ لے کے چھوڑ دے، یا اس کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں. چاہے تو اسے اپنے سپاہیوں تقسیم کر دے. ایک سپاہی صرف ایک عورت سے تمتع کرنے کا مجاز ہے جو اس کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ اور اس کے ملک میں دی گئی ہے. اور جو عورت اس طرح کسی ملک میں دی جائے، اس کے ساتھ بھی اس وقت تک مباشرت نہیں کی جا سکتی جب اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائے اور یہ اطمینان نہ ہو کہ وہ حاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے مباشرت کرنا حرام ہے. اگر حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے مباشرت ناجائز ہے. اور جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے تمتع کے معاملے میں شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتابی میں سے ہو. ان کا مذہب خواہ کوئی ہو اور وہ بہرحال تقسیم کر دی جائے گی تو جن کے سے وہ آئے گی انہی سے وہ تمتع کر سکتے ہیں، اور دوسرے کو ہاتھ لگانے کا اسے حق نہیں ہوتا. یعنی اوور ٹو یو غفران صاحب. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے، تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے
جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور تم پر توجہ کرے۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر توجہ کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ اور دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس میں خوشی سے، اور خون نہ کرو آپس میں۔ بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچے جن سے منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور تم ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم نے والدین اور قرابت داروں کو چھوڑے ہوئے میں سے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرائے ہیں، اور جن سے تم نے عہد باندھ رکھا ہو تو ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ حضرت صاحب یہاں جو جس طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم و دانا ہے۔ یہ یہاں سورت کے آغاز سے یہاں تک جو ہدایتیں آئی ہے، اور اس کے قبل ہم نے سورہ بقرہ میں جو مسائل تمدن و معاشرت کے جو متعلق ہدایت دی چکی، ان سب کی طرف بحثیت مجموعی اشارہ کرتے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معاشرت، اخلاق اور تمدن کے قوانین وہ قوانین ہیں جس پر قدیم زمانے سے ہر دور میں انبیاء اور ان کے صالح پیرو عمل کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی عنایت مہربانی ہے کہ تم کو جاہلیت کی حالت سے نکال کر صالحین کے طریقے سے زندگی کی طرف تمہارے رحمان کر رہا ہے۔ اور جو اس وقت جو مدینہ کے اطراف کے یہودی تھے، ان کو یہ اس طرح کی جو اصلاحات آئی سخت ناگوار گزری، اور مسلمانوں کے اندر انہوں نے بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دی کہ جب محرمات کا آیا کہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر جو ہوا وہ نکاح جن کا ٹوٹ گیا، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو برخلا نہ کرا کہ ارے تمہارے تو نکاح ہی نہیں رہتا، تو تم تو ابھی ناجائز اولاد ہو چکو۔ اس طرح سے لوگوں میں بدگمانی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے یہ۔ اور وہ اس طرح گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ تم راہ راست سے نکل جاؤ، کیونکہ انسان اصل میں کمزور پیدا کیا گیا، وہ ان باتوں میں آ جاتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور سرشت پہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور اب اس کے بعد جو دو مسائل جو آ رہے ہیں، تمدن کے دو مسائل آ رہے ہیں، ایک تو ہے حلال اور کسب حلال، اور ایک دوسرا ہے یہ عورتوں کا مقام۔ ابھی دیکھیے یہاں کسب، یہاں پہ جو آیا ہے کسب کا لفظ جو آیا ہے قرآن کے اندر، کسب کا مطلب جو کسب اعمال ہے، کسب یہ کسب مال کے صرف ایک ہی جگہ سورہ بقرہ میں یہ آیا ہے کہ اس کا کسب مال آیا ہے، باقی جہاں بھی آئے وہ اعمال کے ذریعے آیا ہے کہ ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کو مال کو، یہاں تو مال کا ذریعہ مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین اور کے سوا، یعنی آپ ناجائز طور پر کسی کا مال ہڑپ کر کے آپ نے کسی کا لیا، کسی کا آپ نے دیا نہیں، ہم کہتے ہیں نا۔ اور اس میں مال کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں، صرف کھانے کا نہیں آتا ہے۔ آپ نے کسی کی چیز اپنے تصرف میں لی اور اس نے آپ نے لوٹا ہی نہیں، آپ نے کسی کے مکان میں آپ چلے گئے اور اس کو آپ خالی نہیں کرے، تو یہ بھی کسی کا مال حرام طریقے سے کھانا ہوا۔ تو اس طرح سے حرام مال نہ کھا، دوسروں کا وراثت میں آپ اگر بہنوں کا حصہ اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ نے باطل طریقے سے مال کھا لیا۔ اس طرح کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ سورہ بقرہ میں بھی تھا کہ آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور اپنا مال حکاموں کے پاس پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہاں اس کو اور فردر کلیریفیکیشن آئی کہ یہ مال طریقے سے، ہاں لیکن لین دین اور آپس کی رضامندی سے، یعنی لین دین کے اندر جو منافع ہوتا ہے اس کا ابھی اگر تو فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک شے لائی 100 روپے کی اور اس کو 110 میں بیچی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے 10 روپے جو ہوا یہ آپ نے حرام کا کھایا باطل طریقے سے، کیونکہ آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ قتل کرو یعنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ۔ یہاں دونوں انسانی مال اور انسانی جان کی حرمت کا ذکر ہے۔ اور
اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تم بڑی برائیوں سے بچتے رہو گے تو ہم چھوٹی برائیوں کا تمہارے اعمال تمہارے حساب سے ساخت کر دیں گے. یعنی صغائر اور کبائر کا بہت دھیان رکھنا چاہیے انسان کو، جہاں تک ہو کبائر سے بچتے رہنا چاہیے. صغائر تو ایسے ہیں کہ وہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. ہم سے آمدن یا تو یوں بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتے رہتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ کبھی کبھی غیبت کی حد تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمارا ارادہ نہیں تھا اس کی غیبت کرنا. تو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک مومن جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ کا وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. آنکھ میں اگر وہ پانی ڈالتا ہے تو آنکھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ تو اس سے جھڑ جاتے ہیں. لیکن بڑے گناہ ہیں. بڑے گناہ جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ سب سے فرائض کا ترک کرنا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور بھی اس کی بہت کافی لمبی لسٹ آتی ہے بس بڑے گناہوں کی. تو ان سے پرہیز کرتے رہو. اور وہ معاف نہیں ہوتا، وہ اسی وقت معاف ہوتے ہیں جب تک انسان توبہ نہ کرے. وہ توبہ کر کے انسان جب توبہ کرے، لیکن اس میں بھی حقوق العباد کے جو ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوتے اس وقت تک کہ جب آپ نے جس کا مال کھایا ہے، آپ جب تک اس کا مال نہیں لوٹا دو، جب تک کہ آپ توبہ سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. اور یہ کہ انسان کو یہ دیکھیے، انسانی ایک ہم کہتے ہیں سائیکولوجی ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ بھئی اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں. ایک حرص ہوتی ہے کہ انسان کو کہ جو کچھ تو اسے کہتا ہے کہ جو کسی کو اللہ کے مقابلے کسی کا اب زیادہ دیا تو اسے نہ کرو. اللہ نے کسی کو اچھا قد دیا ہے، کسی کی اچھی شکل دی ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ مال سے نوازا ہے، تو کہا کہ ان کو حرص مت کرو. یہ اللہ نے اپنے حساب سے سب کا حساب رکھا ہے. اور جو کچھ مردوں نے کمایا ان کے مردوں کا حصہ ہے، جو کچھ عورتوں کمایا ان کا حصہ ہے. ہاں، اللہ کے فضل سے دعا مانگتے رہو. دیکھیے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت خاتون حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ ہم کو جہاد کا ہمیں ثواب نہیں ملتا، ہمیں ہماری گواہی بھی آدھی ہوتی ہے، تو کیا ہمیں ثواب بھی آدھا ملے گا؟ تو اس کے جواب میں کہ نہیں، جو تم نے کمائے، یہاں پہ قصب مال نہیں، یہاں کا جو ذکر ہے یہ قصب اعمال ہے، کہ جو اعمال تم نے کمائے تمہارے لیے اس میں برابر حصہ ملے گا، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اب یہاں پہ جو ہے یہ پھر سے وراثت کی طرف ہے کہ جو ترکہ چھوڑ گئے وہ حساب سے ہوگا. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے بیچ میں آپ کا عہد پیمان ہوا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اتنا دے دوں گا میرے اس میں پیسے میں سے، تو وہ عہد پیمان دے تو آپ ضرور دے دیا کرو. وہ وراثت میں نہیں آتے، وہ اس کے علاوہ آتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اوور ٹو یو غفران صاحب. مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے. بس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی ہیں، پیٹھ پیچھے نگہبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے. اور جن عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو سجھاؤ، اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو سزا دو. بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، بہت بڑا ہے. اور اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کر دو اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو. اگر دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کا اس کو شریک نہ بناؤ، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اور مملوک کے ساتھ. بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے بڑائی کرنے والے کو. جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں، اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے تو وہ بہت برا ساتھی ہے. ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے.
اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بے شک اللہ ذرا بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، اگر نیکی ہو تو اس کو 2 گنا بڑھا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور تم کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی اور روزے اس روز تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جاتی، اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ شکریہ قرآن صاحب۔ اب یہاں جو قوام کا یہ جو آیت آئی ہے، یہ عام طور سے وومن صرف والوں کے گلے سے نہیں اتر پاتی ہے۔ وہ جو مرد و عورت کی مساوات کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ اسلام میں اور مسلمانوں کے خلاف بہت طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ عورتوں کے مقام کے بارے میں۔ قوام جو اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست میں چلائے اور اس کی حفاظت نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ لیکن یہاں فضلیت اس لیے ہے کہ دیکھو مرد جو ہے جب نکاح کرتا ہے تو عورت کو وہ مہر دیتا ہے، اور تمام اس کی کفالت کی ذمہ داری عورت کی نان و نطفہ اور بچوں کی ذمہ داری تمام وہ لیتا ہے۔ تو اس لیے اس کا صرف ایک درجہ وہ بلند ہے کہ اس لیے ان کو کسی ادارے میں دیکھیے کہ دو حاکم نہیں ہو سکتے کہ اپنا چلائے، ہر ایک کام میں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے خاندانی زندگی میں بھی کہ اگر اس کی کسی طرح کا تنازع نہ ہو، اس کے لیے کہ مرد کو حکایت دیا، اس کو عورتوں کو مردوں کو بنایا ہے، قوام بنایا ہے کہ عورتیں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اور یہاں پہ ان عورتوں کی تعریف بیان کیا ہے جو نیک عورتیں کون ہیں۔ نیک عورتیں وہ ہیں کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو تمہارا اطاعت کرے، جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ آیت کی بہترین تفسیر ہے، مگر یہاں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت اور اہم اقدام اپنے خالق، سب سے پہلے اس کے خالق کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر کوئی شوہر خدا کی معصیت کا حکم دے یا خدا کی آیت کیے فرض سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو اس سے انکار کر دینا عورت کا فرض ہے۔ اس صورت میں اگر اطاعت کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ بخلاف اس کا شوہر اپنے بیوی کو نفل نماز یا روزہ ترک کرنے کا کہے تو لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرے، نفل نماز یا نفل روزہ۔ اس صورت میں اگر نوافل ادا کرے گی تو وہ قبول نہ کی جائے گی۔ اب یہاں پہ عورتوں کو یہ اگر جو عورتیں نشوز کا ذکر ہے، جو نافرمان عورتیں ہوں تو ان کے لیے کیا کیا جائے۔ وہ 3 جو سٹیجز بتائے، یہ نہیں کہ یہ ہر ایک ہی کیا جائے کہ تینوں کام، مطلب کہ نشوز کی حالت میں 3 تدابیر ان کا اجازت کیا جائے۔ ایک تو کہا کہ پہلے تو ان کا بستر الگ کر دیا جائے، ان کو پہلے تو باتوں سے سمجھا جائے، یا یہاں تک کہ اگر پھر بھی نہ مانے تو ان کو مارنے کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منہ پر نہ مارا جائے، اور ایسا نہ مارا جائے کہ اس کے نشان رہ جائے۔ اور اب یہاں پہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جو زوجین کے بیچ میں اگر اختلاف ہو اور جھگڑا طلاق کی نوبت آتی ہے اور صلح ہونے کا امکان ہو تو صلح پسند لوگ بیچ میں جا کے فریقین کے بیچ میں صفا کر سکتے ہیں اور اس طرح سے معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم میاں بیوی کے نام وقت یہاں تک پہنچ جائے کہ زیادہ معاملات گھر ہی میں اصلاح کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تدبیر اور خاندان کے غرض سے بھی بہتر ہے کہ دونوں اپنے خاندان کا ایک ایک فرد مقرر کیا جائے، دو میں مل کر تمام ان کے اختلاف کی جو وجہ تیار کرے، پھر آپس میں بیٹھیں اور کوئی تصفیہ کی صورت نکالے۔ یہ ثالث مغلق کون اس سوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے کہ تاکہ زوجن خود چاہے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک آدمی کو اپنے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے منتخب کرے، ورنہ دونوں خاندان کے بڑے بوڑھے مداخلت کر کے مقرر کر سکتے ہیں۔ اس کا بڑا لمبا ہے، اس کے بھی بارے میں، اس کے بھی بڑے ثالث کے بارے میں
اور بڑی یہاں فی الحال بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پہ اب جو ذکر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیے شریعت کے احکام میں ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 33 میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے کیا کہا تھا. تو یہاں پہ اب یہ پھر یہ اسلامی معاشرت کے لیے جو احکامات آ رہے ہیں وہاں بنی اسرائیل سے بھی کہا تھا لا تعبدون الا اللہ بالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ وہاں پہ تھا. یہاں پہ بھی جو حکم آیا ہے کہ تم اپنے اللہ کی بندگی کو پہلے یہ ہے بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ شرک جیسے سورہ لقمان میں شرک کرنا ہے ظلم عظیم سب سے بڑا ظلم ہے. اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. قرآن میں چوتھی مرتبہ ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر آیا ہے اور یہ بڑا تفصیل سے جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا, ہم اس وقت ذکر کریں گے. اور یہ قرابت داروں اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک, پڑوسی رشتہ دار سے اجنبی ہمسایہ, ایک آپ کا ہمسایہ ہے جو پڑوسی اجنبی ہے اور ایک تو ہمسایہ ہے جو پڑوسی رشتہ دار ہے. آپ کا ہمسایہ پڑوسی بھی ہے اور آپ اس کے بھی دیتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک, اور ایک پہلو کے ساتھ بھی. اور جب آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ میں کوئی آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہوا, جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. یہ دیکھیے اسلام کی یہی چیزیں جو ہے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرتی ہیں کہ حسن سلوک جو ہے مسافر کے ساتھ بھی جو آپ کا ٹیمپریری وہ ہوتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ میں کرو, حسن سلوک اچھا کرو. اور اس کے علاوہ بھی لونڈیوں سے اور جو تمہارے یا تمہارے جو ملازم وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی دیتا ہے نہیں کرو. اب دوسرا یہاں جو ہے یہ بخل کی بات آئی ہے. بخل کہ جو اللہ نے جو دیا ہے اپنا فضل سے اس کو وہ چھپاتے ہیں. یعنی بڑی وہ شکل بنائے رہتے کہ نہیں بھائی ہمارا کوئی مانگ ہی نہ لے کہ کوئی آ نہیں جائے صاحب آپ کے پاس دولت ہے, تو وہ اپنے آپ کو بخل کرتا ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے پھر بھی اس کو چھپاتا ہے. اللہ کا فضل کو چھپانا یہ ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا اللہ نے اس پر فضل کیا ہی نہیں. مثلاً کسی کو اللہ نے دولت دی, وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے, نہ اپنی ذات پر اور اپنے عیال پر خرچ کرے, نہ بندگان خدا کی مدد, نہ نیک کاموں میں حصہ لے. لوگ دیکھیں تو سمجھے کہ بیچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے. حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو, یعنی اس کے کھانے پینے, رہنے سہنے, لباس اور مسکن اور ہر چیز سے اللہ کی نعمت کا اظہار ہو. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کہ اس روز کیا ہوگا جب ان کو حضور کو اپنی امت پہ گواہ بنا کے لیا جائے گا, یا اپنی امت کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی نبی ہیں وہ اپنی قوم پہ گواہ ہوں گے کہ دیکھیے آپ اللہ کا تعالیٰ کا پیغام تھا, میں نے انہیں پہنچا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج ودا کے طور پہ کہا تھا کہ دیکھیے میں نے آپ تک اپنا پیغام پہنچا دیا, اب اس کے آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو اب اس کے آگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا تو ہمارے لیے گواہ ہوں گے کہ میں نے ان کو پہنچا دیا. اب انہوں نے چاہیے ان کی ذمہ داری, یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے یہ چیز کو جو ہمارے دین آیا ہم اس کو لے کے رہے اور ہم نے اس کو آخر بہنجانے کی کوشش نہیں کی. اوور ٹو غفران بھائی. اے ایمان والو, نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت تم نشے میں ہو, یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو, اور نہ اس وقت کی غسل کی حاجت ہو مگر یہاں تک کہ غسل کر لو. اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت سے آیا ہو اور عورتوں کے پاس, تو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو, بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ ملا تھا, وہ گمراہی کو مول رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اللہ تمہاری دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ کافی ہے حمایت کے, اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے.
یہود میں سے ایک گروہ وہ بات کو اس کے محل سے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا جائے۔ وہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رائنا، دین میں عیب نکالنے کے لیے۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور سنو ہم پر نظر کرو تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا اور درست ہوتا، مگر اللہ نے ان کے انکار کے سبب ان پر لعنت کر دی ہے، بس ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ان کو الٹ دیں پیٹھ کی طرف، یا ان پر لعنت کر دیں جیسے ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھ لیا۔ کیا تم نے دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور سری گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ سادن بھائی، ہاں، یہاں پہ شراب کے بارے میں احکامات آئے ہیں۔ پہلے دیکھیے شراب کے بارے میں پہلے حکم آتا سورہ بقرہ میں آتا ہے، یہاں سے اتنا کہہ کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ یہ بری چیز جو شراب جو ہے، اور اس کے آگے اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نشے کی حالت، جب اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھ جاؤ، کیونکہ تم جانتے نہیں اس وقت کیا کہہ رہے ہو۔ اس کا واقعہ حضرت علی کے سے منسوب کیا جاتا ہے، بہرحال اللہ کو تو اس کے بارے میں احکامات دینے تھے۔ اور اس کے بعد میں جو مکمل شراب کی معانت آ گئی وہ سورہ اگلی سورت جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر یہ اس کی آئے گی شراب کی معانت۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ مائدہ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ شراب جو ہے ایک ایسی چیز ہے انسان سے جلدی چھوٹتی نہیں، تو اللہ تعالیٰ بتدریج وہ انسانی سائیکلوجی کے حساب سے کہ بتدریجاً اس کے اوپر ممانت لائی گئی، اور کہا کہ کیونکہ جب دلوں میں ایمان جاگزی ہو اور ایمان ہو تو پھر وہ دھیرے دھیرے وہ چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ جب تیسری بار سورہ میں اس کا آیا تو ہاں، تو اس کے بارے میں یہ جب آیا تو بتایا اس وقت یہ حال تھا کہ مدینے کا گلی میں شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی اور لوگوں نے چھوڑ دیا، اور اس طرح کے تمام جو اصول بتائے کہ جنابت کی حالت میں نماز سے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، اگر پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو، یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر لی ہے، تیمم کر لو، یا اگر پانی مل بھی رہا ہے، اگر سفر تو بیمار ہے، سفر پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے اور آپ نے رفع حاجت کیا اور تو لمس کیا ہو پھر بھی پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، اور اپنے چہرے یہ تیمم کا ذکر یہ ہے، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے۔ اب یہاں سے روز خون شروع ہوتا ہے اہل کتاب یہود کی طرف، خاص کر کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کے کتاب کا حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے، چاہتے کہ تم کو بھی اپنے راہ سے بہک جائے۔ یہ ان کے یہاں ریشہ دوانی کا ذکر ہے، وہ کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو اپنے موقع سے پھیر دیتے تھے اور دین کے خلاف ہر طرح کی اکسانے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنی زبان کو موڑ کر کہتے تھے، وہ کہتے سمعنا واطعنا، وہ کیا کہتے تھے سمعنا وعصینا، جب ان کا ہم نے سنا اور آہستہ سے کہتے ہم نے قبول نہیں کیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے تو کہتا اسما یا غیر اسما کہتے، یعنی زومانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے محترم کہ آپ کی کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں کہ تمہیں کوئی سنائے، اور مطلب یہ کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ۔ اور یہ دیکھیے ہم نے سورہ بقرہ میں اس کا ہم نے کافی تفصیلی مطالعہ ہو چکا ہے، اس کے لیے ہم فی الحال اس کے اوپر یہاں نہیں کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور انہی کی طرف روئے سخن ہے کہ جو تم کو کتاب دی گئی ہے اس کو مان لو، وہ قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ جانتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتابوں میں اس کی باقاعدہ
پیشن گوئیاں کی گئی تھی کہ ایک نبی آئے گا اور وہ اللہ کا کلام اس کے ہوگا، لیکن پھر بھی وہ حسد کے مارے اور بغض کے مارے ان کو ماننے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کو تیار نہیں تھے. اور اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب آئی ہے وہ تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس تھی، یعنی تمہاری کتابوں کی پیشن گوئی ہے اور تمہاری کتابوں کا مستاق بن کر آئی ہے، تو اس لیے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں. اور لعنت ذرا کہتے جس طرح سب والوں کے ساتھ کیا. سب کا واقعہ اس میں سورہ اعراف میں آئے گا. اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ جس کا اور یہاں پہ کہے گا اور اللہ جو ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دوسرے کی جان جتنے معاف کر دیتا ہے. اور اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شرک ٹھہرایا ہے وہ بہت ہی اس نے ظلم کیا ہے. کہ دیکھیے اللہ شرک کسی کو معاف نہیں کرتا. شرک کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. ہم اگر صرف شرک کے بارے میں کہیں تو پورے کئی گھنٹے لگ جائیں شرک کے بارے میں. تو شرک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، تمام چیزوں کو اس نے ہماری خدمت میں لگا دیا ہے، اور وہ بجائے اس کے ہم کسی اور کو اس کو شریک مانیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہے اسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. یہ بھی بلینکٹ لائسن نہیں، اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی میں ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو اللہ کی طرف جھوٹ گڑتے ہیں ان کا سرین گناہ ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے. اوور ٹو یو قرآن بھائی. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا اور وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کیا خدا کے اقتدار میں کچھ ان کا بھی دخل ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دے. کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس بنا پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے؟ بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی، اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت دی. ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کسی نے انکار کیا. ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ان کو ہم سخت آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کے جسم کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کی کھال کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کے لیے ستھری بیویاں ہوں گی اور ان کو ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اہل اختیار کی اطاعت کرو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. یہ بات اچھی ہے اور اس کا انجام بہتر ہے. سادان بھائی. شکریہ قرآن. اب یہاں پہ جو ذکر شروع ہو رہا ہے کہ آپ طاغوت کی اور حبت کی آپ کی عبادت نہ کرو، یعنی ان کے پیچھے نہ رہو. حبت کے اصل معنی ہوتے ہیں کہ بے اصل اور بے فائدہ چیزوں کے پیچھے دوڑنا. اسلام کی زبان میں اس کو کہتے ہیں جادو ٹونا، کہانت، جوتش، فال گری، شگون اور اس طرح کے تمام وہمی خیالات کو حبت سے تعمیر کیا گیا. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ یعنی جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات اور قدم سے شگون نکالنا، فال گیری کے دوسرے طریقے ہیں، سب حبت کے قبیل ہیں. بس مفہوم حبت وہی ہے جسے ہم نے اردو زبان میں اوہام کہتے ہیں. اس کے لیے اس کو انگریزی میں ہم سپرسٹیشنز کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ طاغوت کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے کر چکا ہے. جو شخص اپنی حد سے تجاوز کر جائے، طاغوت طغیانی سے آتا ہے، جو اپنا تجاوز کر جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی جگہ ٹھہرائے تو وہ طاغوت ہوتا ہے.
جو طاغوتی اللہ کے خدا سے موڑ کر طاغوت کے چنگل میں جھپستا ہے تو اس کے اوپر تو شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے خواہشات کا غلام بنا کر ٹیڑھے راستوں پہ چلنے کی ہدایت دیتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے. اور یہ سب اب یہاں سے جو سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے اہل کتاب یہود کی طرف ہوتا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا حکومت کو اس قبضے میں کون سا رضا کوئی نہیں کہ کیا حکومت کوئی حصہ ان کے قبضے میں یہ فیصلہ کرنے چلے کون سا ہدایت ہے اور کون نہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم ہی ہدایت پہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ دوسروں کو کوئی ہدایت نہیں ہے. یا ہم یعنی وہ جیسا کہتے نا، ان کو اپنے بارے میں ایک احساس برتری تھا کہ ہم وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کے ہم چنے ہوئے ہیں اور ہمیں ہدایت پہ. تو اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے حکومت کا حصہ تمہارے میں کہ صرف تمہارے پہ ہدایت ہو سکتی ہے. اور اس کے اپنی نااہلی کے باوجود وہ جس نام کے اللہ تعالیٰ سے خاص لگائے بیٹھے تھے کہ ہمارے اس میں نبی نازل ہوگا، اور وہ دوسرے لوگ، اور جب وہ دوسرے لوگوں سے سرفراز کیے گئے اور امیوں کے عظیم شان نبی کے ظہور سے جو اخلاقی بدن میں پیدا ہوئے گی اس کا لازمی نتیجہ، تو اب یہ حسد کر رہے تھے. جب نبی ان کے قبیلے میں نہ آیا اور امیوں کے درمیان آیا تو وہ حسد کرنے لگے تھے، اور اسی طرح ان کی ریشہ دوانیاں بڑھتے رہی. اور اس لیے یہاں تمام باتیں اسرائیلی حاصلہ باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ تم لوگ کس بات پر جلتے ہو؟ تم بھی ابراہیم کی اولاد ہو، اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم کی اولاد ہے. ابراہیم سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ آل ابراہیم میں صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کرے. یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی، مگر تم اپنے نالائقی سے تم اس سے منہ موڑ گئے. اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی. یہ ان کی خوش نصیبی کہ اس پر ایمان لائے. تو اس مسلمان سے کہا جا رہا ہے تم بھی ان برائیوں سے بچتے رہو جس برائی میں بنی اسرائیل پھنسے. اب جو آتا ہے اسلامی تمدن کے بارے میں کچھ ہدایت آ رہی ہے دستور کی کس طرح دستور اولین دفعہ ہے کہ اسلامی نظام میں اصل متا اللہ ہے، یعنی اطاعت کرو اللہ کی. تو سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے بندہ خدا باقی، جو کچھ بھی اس کے بعد ہے. مسلمان کی انفرادی زندگی، مسلمان کے اجتماعی نظام، دونوں کا مرکز محور خدا کی فرمان برداری اور وفاداری ہے. دوسرے اطاعت وفاداری صرف اس صورت میں قبول کی جائے گی وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کے مقابل نہ ہو، بلکہ اس کے تحت اور اس کے تابع ہوں، ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت توڑ کر پھینک دیا جائے گا جو اصلی بنیادی اطاعت کا حریف ہو. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں کہی تھی کہ جس نے کہ خالق کے نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے. اسلامی نظام کی دوسری بنیاد ہے رسول کی، واطیع اللہ واطیع رسول. یہ مستقل دیکھیے ہمارے پاس جو بھی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ذریعے آتی ہے وہ رسول ذریعہ ہے. اگر ہم رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت جبھی کر سکتے ہیں جب ہم رسول کی اطاعت کریں، بلکہ یہ اطاعت خدا کی ایک واحد عملی صورت ہے. وہی ایک ہم خدا کی کوئی اطاعت خدا رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں، اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت ہے. اسی مضمون کو حدیث واضح کرتی ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، من عصانی فقد عصا اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی. اور یہی بات قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے. اب یہ اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت کے بعد جو آتا ہے اولو الامر لوگ، یعنی جن کا ہم حکومت کی باغ دوڑ دیتے ہیں اسلامی نظام میں، جو وہ اولو الامر کہلاتے ہیں، جو مسلمانوں کے نظام کے ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو یا ایگزیکٹو ہو یا جوڈیشری ہو. تو ہم جب ان کو سربراہ چنیں تو ہم ان کے ہماری فکری رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، یا سیاسی رہنمائی کرنا لیڈر ہوتے ہیں، یا ملکی انتظام کرانے والے حکام یا عدالتی جج وغیرہ ہوتے ہیں، یہ علوم رہے ہوتے ہیں. تو جس حیثیت کا سامنا تو ہم ایسے لوگوں کو چنیں جو اس کا مستحق ہو، اور وہ اجتماعی زندگی میں خلل اتنا درست نہیں، اور وہ اس طرح
اور وہ اور اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ خود مسلمان گروہ میں سے ہو, خدا اور رسول کا مطیع ہو. اور بلکہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اور اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی تھی کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنے اور مانے, خواہ اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو, تا وقت اسے معصیت کو نہ دیا جائے. جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے کچھ سننا نہیں چاہیے. دیکھیے, نظام درست کرنے کے لیے ہم کو اپنے اولو الامر کا اگر ہم بات نہ مانیں تو ایک حساب سے خلفشار پیدا ہو جائے. تو اس لیے کہا کہ اولو الامر, یہ ایک اسلامی ریاست کی بات چل رہی ہے, اور خدا رسول کی نافرمانی میں تو اطاعت ہے ہی نہیں. اور اسی طرح اولو الامر, ان کی باتیں کا کچھ باتوں کو ہم معروف پائیں گے, کچھ کو منکر کروائیں گے جن کو ہم پسند نہ ہوگی. تو اگر ہم معروف پہ تو عمل کریں گے, اور منکرات اور اپنا ناراضی کا ہم صرف اظہار ناراضی کرے تو ہم اپنے بری ذمہ ہو گئے. اس لیے ناپسندی جو بچ گیا اور جو ان پر راضی ہوا, ناپسندی جو راضی ہوا, پیروی کرنے خود ماخوذ ہوگا, یعنی خود گناہ گار ہوگا. صاحب نے پوچھا جب ایسے حکام کا دور آیا تو ہم سے جنگ نہ کرے, آپ نے فرمایا نہیں, جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے ایسے حکام سے آپ, جب تک وہ نماز پڑھتے آپ ان سے جنگ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بدترین سردار وہ ہے جو تمہارے لیے مقبوض ہو, تم ان کے لیے مقبوض ہو, تم ان پر لعنت کرو, تم پر لعنت کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت ہے تو کیا ہے مقابلے پر نہ اٹھے؟ فرمایا نہیں, جب تک تمہارے درمیان نماز قائم کرتے ہیں, جب دیکھیے قرآن مجید جو ہے صرف کتابی نہیں, ایک آئین ہے, اسلامی آئین ہے. تو اس لیے جو قانونی نقطے اس میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کی مصلحت سمجھائی گئی ہے. اس بارے میں دو بات ارشاد ہے, ایک کہ اصولوں کی پیروی کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے. مسلمان ہونے کا دعویٰ ان اصول سے انصراف, دونوں چیزیں ایک جمع نہیں ہو سکتی. جو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے ان سے انحراف نہیں ہو سکتی. ان اصولوں پر نظام زندگی تعبیر کرنے میں ہی مسلمانوں کی بہتری ہے. اور اس طرح سے یہ تقریر یہاں پہ یہ میٹر ختم ہوتا ہے. اور اوور ٹو یو غفران بھائی, کافی لمبا ہے یہ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف اور اتارا گیا ہے تم سے پہلے؟ وہ چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف, حالانکہ ان کو حکم ہو چکا ہے کہ اس کو نہ مانیں, اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر بہت دور ڈال دے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف, تو تم دیکھو گے کہ منافقین تم سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی کمائی مصیبت ان پر پہنچے گی؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی اور ملاپ سے غرض رکھتے تھے. کہ دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے. بس تم ان سے اعراض کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اور ہم نے جو رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اگر وہ جب انہوں نے اپنا برا کیا وہ تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. بس تیرے رب کی قسم وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑے میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائے اور اس کو خوشی سے قبول کر لیں. اور اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ اپنے کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے. اور یہ لوگ وہ کرتے ہیں کہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بات بہتر اور ایمان پر ثابت رکھنے والی ہوتی. اور اس وقت ہم نے ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر دیا ہوا ہوتا اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا, یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح. کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت, یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کا علم کافی ہے. اوور ڈو یو سادان صاحب.
ہاں دیکھیے یہاں پہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں. طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو, اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ کہ اللہ کے اقتدار کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو. لہٰذا یہ آیت بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہے اس کے پاس اپنے معاملات کا فیصلہ لے جانا ایمان کی منافی ہے, اور خدا اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسی عدالت کو جائز تسلیم کرنے سے انکار کر دے. قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر دونوں لازم و مظلوم ہیں, اور خدا اور طاغوت دونوں کے آگے منافقت ہے. اب یہاں جو واقعہ آ رہا ہے, یہاں جو آیت یہ آیتیں آ رہی ہے, اس کا تعلق دیکھیے ایک واقعہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں. ایک یہودی اور ایک مسلمان کے بیچ میں کسی معاملے میں تنازع ہو گیا, تو اس نے کہا کہ چلیے اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. یہودی کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں گے, اور ان کے کردار کے بارے میں جو وہ جانتے تھے. چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ تھا وہ یہودی کے حق میں کر دیا. اس کو بڑا برا لگا کہ انہوں نے کیا نہیں, تو انہوں نے کہا چلو ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. اس نے وہ اس کو فیصلے کو ماننے سے اس نے کہ کوئی نہ کوئی عمر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑے سافٹ پہلو رکھتے ہیں, چلو شاید وہ ہمارے حضور میں فیصلہ کر دے. تو جب وہ ان کے پاس پہنچے, جب انہوں نے کہا کہ یہ تو کہ حضور سے گئے تھے, انہوں نے یہ فیصلہ دیا اس لیے ہم تمہارے, اور حضرت عمر کو طیش آ گیا. غصے میں اپنی تلوار سے اس یہودی کا اس منافق مسلمان کا سری تن جدا کر دیا. اب اس کے گھر والے دوڑے آئے کہ بھئی ہم تو صرف چاہتے تھے کوئی نہ کوئی صلح ہو جائے, کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا ناگوار گزرا کہ عمر کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر بعد میں وہی آ گئی کہ نہیں, جو عمر نے کیا, کیونکہ جس نے خدا کی رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور اس کے بعد سے انہیں فاروق کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. اب جو آ رہا ہے کہ جو حضور جو اللہ کو مانے اور رسول کے اتباع کریں, اور وہ ان کا جو شمار ہوگا ایسے لوگوں میں جو صدیقین, شہداء اور ان کے بیچ میں ان کا ہوا, جو اللہ رسول کی اطاعت کرے اور لوگوں کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ہوگا آخرت میں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء. سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, وہ جن پہ تیرا انعام نازل ہوا. وہ کون تھے؟ وہ ان کی یہاں تفصیل یہاں پہ آئی ہے. وہ ہے انبیاء, پہلے درجے میں انبیاء آتے ہیں, دوسرے میں صدیقین آتے ہیں, دوسرے میں شہداء, اور چوتھے میں صالحین آتے ہیں. تو ان کے بیچ میں ان کے بیچ میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کا جو آخرت میں جو ہوگا ان کے ساتھ. صالح سے مراد وہ شخص ہے جو عقائد نیت میں براہ راست وہ قائم رہتا ہے. شہید کے معنی گواہ ہے, اس کے مراد وہ شخص جو ایمان کی صداقت اپنے زندگی کے پورے طرز میں شہید. یہاں دیکھیں شہید کا مطلب وہ شہید نہیں جو ہم اللہ کی جان لڑ کے جان دینے والے کو شہید کہتے ہیں. وہ کیونکہ جان دے کر ثابت کرتا ہے جس پر ایمان لائے تھے سے واقعی اپنے سچے دل سے حق سمجھتا ہے اور اسی سے رکھتا تھا. صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راست باز ہو, جس کے اندر صداقت, پسندی, حق پرستی کمال درجہ پر ہو, اپنے معاملے اور بتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقے اختیار کرے. جب ساتھ دے تو حق اور انصاف کا ساتھ دے اور سچے دل سے دے. جب جس چیز کو حق کے خلاف پائے اس کے مقابلے ڈر کر کھڑا ہو جائے اور کمزوری نہ دکھائے. جس کی ایسی صاف ستھری سیرت ہو اسی کو صدیق کہا جاتا ہے. اور یہ خوش قسمت لوگ جو ان کو آخرت میں ان لوگوں کی رفاقت نصیب آئے. اوور ٹو یو غفران بھائی. غفران بھائی اوور یو. آواز آ رہی ہے احمد بھائی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اے ایمان والو, اپنی احتیاط کر لو, پھر نکلو جدا جدا
یا اکٹھے ہو کر. اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہ تھا. اور اگر تم کو اللہ کا کوئی فضل حاصل ہوتا ہے تو کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ محبت ہی نہیں تھا، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا. بس چاہیے کہ لڑو اللہ کی راہ میں. وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب ہو جائے تو اس کو بڑا اجر دیں گے. اور تم کو کیا ہو گیا کہ تم لڑتے نہیں اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی پیدا کر دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار کھڑا کر دے. جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو منکر ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. سادان بھائی. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے جب نازل ہوئی اس زمانے میں ہوا جب احد کے شکست کے بعد جو مسلمانوں کو جو پسپائی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے اطراف کے جو قبائل وغیرہ تھے ان کی کافی ہمتیں بڑھ گئی تھی، اور مسلمان ہر طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے تھے. آئے دن خبریں آتی رہتی تھی کہ فلاں قبیلے کے تیور بگڑے رہے ہیں، فلاں قبیلہ دشمنی پر آمادہ ہے، فلاں مقام پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ مسلسل غداریاں کی جا رہی تھی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 مبلغ بھیجے تھے وہ قبیلے کے لوگوں کا کہ آپ ہمارے پاس جو ہم کو اسلام سکھائے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا تھا. اور ایک اس میں سے کسی طرح سے جان بچا کر اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو مسلمانوں کی جان و مال کی سلامتی باقی نہیں تھی، اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ ہر وقت اس کے لیے تیار رہو، حملے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. اور اب یہاں پہ جو ہے اب یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے منافقوں کا آ رہا ہے کہ وہ خود تو جی چراتا ہے، دوسروں کی محنت بس کرتا ہے اور اس کو روکنے کی بات کرتا ہے. دیکھیے جان اور مال سب کو عزیز ہے، تو جان دینا جنگ میں جانا یعنی جان دینا ہے، تو اس کے لیے خود تو جی چراتا ہے، دوسروں کو بھی رخلاتے رہتا ہے. کہ یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا، اور دیکھیے اور یہ اللہ کی راہ میں جو لڑتا کون ہے؟ جس کو دنیا کی ہرس نہیں ہو وہی اللہ کی راہ میں لڑ سکتا ہے. تو ایسے کام کا جس کے پیش نظر صرف اللہ کا، اور یہ تو ایسے لوگوں کا کام ہے اللہ کی راہ میں لڑنا جس کے ان کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی اور آخرت پر کامل ایمان رکھتے ہو. دنیا میں اپنی کامیابی کے سارے خوشحالی کے امکانات، اپنے ہر قسم کی دنیا میں موافق دنیا میں مفاد اور اس امید پر قربان کرنے کے لیے ہو جائے کہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں بہرحال ان کی قربانی ضائع نہیں ہوگی. اب جو ذکر آ رہا ہے مظلوم عورتوں بچوں کی طرف جو مکہ میں رہ گئے تھے، جو ہجرت جانے کے اس وقت قادر نہ تھے کہ وہ ہجرت کر سکے، اور وہاں ظلم و ستم کا نشانہ ہو رہے تھے، جب تختہ مشق بنائے جا رہے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی ہمیں ان ظلم سے چھڑائے. تو کہا کہ آپ ان کے لیے نہیں لڑو گے، تو یہ دونوں یہ اللہ کے راز میں ان کے طرف کہا گیا ہے. دیکھیے آج بھی یہ اسلامی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ کہیں بھی جب مسلمان اس طرح سے ستائے جائے تو ان کے لیے کوشش کریں، ان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں. جیسا برما میں جو ہو رہا ہے، دیکھیں اتنے اسلامی مملکت ہیں، کوئی بھی اتنا سب خاموش ہیں، کسی نے ایک نے بھی آواز بلند نہیں کی وہاں جو ہو رہا ہے اور کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ان کو تیخ کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں وہاں زمین سے نکالا جا رہا ہے. لیکن کسی اسلامی حکومت کی اتنی ہمت نہیں ہوئی. اتنے اطراف میں بھی 2-3 انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے بالکل اطراف میں، لیکن کسی کی بندی وہ تو چھوڑیے، کسی نے زبان سے بھی اس کو کنڈم نہیں کیا ہے. یہ حالت ہے. اب یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اللہ کی راہ کے غرض کے لیے لڑنا زمین پر کیوں ہوتا ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو، اور اہل ایمان کا کام ہے کہ واقعی مومن ہے وہ اس کام سے کبھی باز نہ رہے. طاغوت کی راہ میں لڑنا کہ خدا کی زمین میں باغیوں کو راجو، یہ کافر کا کام ہے، کوئی ایمان والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان یوں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت طاقتور ہے، ان کی چالیں بڑی مضبوط ہیں، بڑا وہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کو
آج بھی جو چالے چل رہے، جو شیطانی جو اس طرح کے چالے چل رہے، مسلمانوں کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آخرکار ان کو ناجائز کتنا بھی ہو، ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کر کے رہے گا. اوور ٹو یو حکمران بھائی. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ ہیلو، لیکن ہمیں احمد بھائی جی ہاں سن پا رہے ہیں آپ کو. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ. وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ چھوڑے رکھا ہمیں کچھ دیر اور تک؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگاری کرتا ہے، اور تم مضبوط قلعوں میں ہوگے، اور تم جہاں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سبب سے ہے. کہہ دو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی بات ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتی. تم کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ خدا کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو تم کو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی سبب پہنچتی ہے. اور ہم نے تم کو انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو الٹا پھر گیا تو تم ان پر نگراں نہیں بنا کر بھیجے گئے ہو. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قبول ہے، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا، اور اللہ ان کی سرگوشیوں کو لکھ رہا ہے. بس تم ان سے اعراض کرو اور ان پر اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کو کوئی بات امن یا خوف کی پہنچتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول یا اپنے ذمہ دار اصحاب کو تک پہنچاتے تو ایسے لوگ اس کی تحقیق کرتے اور اس کی حقیقت جان لیتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے لوگ کے سوا سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بس لڑو اللہ کی راہ میں، تم پر اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. اہل ایمان کو ابھارو، امید ہے کہ اللہ منکروں کا زور توڑ دے گا، اور اللہ بڑا زبردست، بڑا سخت سزا دینے والا ہے. جو شخص کسی اچھی بات کے حق کہے اس کے لیے اس کا حصہ ہے، اور جو اس کی مخالفت کہے اس کے لیے اس میں اس کا حصہ ہے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب کوئی تم کو دعا دے تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر، یا الٹ کر وہی کہہ دو. بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. وہ سادان صاحب. ہاں دیکھیے یہاں پہ روح سخن پھر منافقان کی طرف ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تھا مکہ میں مسلمانوں پہ تشدد کیا جا رہا تھا، اور وہاں پہ حکم تھا کہ ہم کو ایون اپنے سیلف ڈیفینس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، کفو ایدیہم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی ناٹ ایون ان سیلف ڈیفینس میں بھی. تو وہاں لوگوں نے مارے کھائی اور جواب کسی طرح کا نہیں دیا. اور یہاں جب مدینے میں جب ایک طاقت مہیا ہو گئی، اب ان کو ہاتھ روکے رکھو. اور اس وقت کیا تھا؟ بس روزے رکھو، نماز قائم کرو. اور اب یہاں مدینہ میں لڑائی کا حکم جب دیا گیا ہے تو اب یہ ان کے کچھ لوگ تھے، ایک فریق ہے، یہ فریق کون ہے؟ یہ منافقوں کا ہے. وہ ڈرنے لگے کیونکہ دیکھیں جان پیاری ہے، ہر ایک کو جان پیاری ہے. تو وہ ایسا ڈر رہے تھے جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ گئے. اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں لڑائی کا حکم لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت ملتی، ہم دنیا کا مزہ چکھ لیتے. یہ ان کا طرز عمل تھا. یعنی تو خدا کی خدمت
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے خیر ہے موت تو تم کو آ کر رہے گی، چاہے تم کتنی بھی طاقتور عمارتوں میں رہو۔ حضرت خالد بن ولید نے اتنے معرکوں میں حصہ لیا اور ان کی پورے جسم زخم سے بھرا ہوا تھا، اور پھر بھی جب ان کا انتقال ہوا، جب بستر مرگ پہ ہوا، میدان میں نہیں ہو، وہ افسوس کرتے تھے کہ ہائے میں نے میدان جنگ میں مجھے شہادت نصیب نہیں ہے، ایک بوڑھی عورت کی طرح میں بستر کے اوپر اپنا دم توڑ رہا ہوں۔ تو اس کی طرف ذکر حوالہ ہے یہ کہ رہی موت تو وہ تو بہرحال تمہیں آ کے رہے گی، تم اس سے جی کیوں چرا رہے ہو۔ اچھا، جب انسانوں کو یہ ہے کہ جب اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسانوں کا نہیں، یہ وہاں پہ جو مسلمان تھے یا منافق تھے، اور جب کوئی نقصان پہنچتا ہے یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہ جو جنگ عہد میں جو مسلمانوں کو پسپائی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام کہہ رہے تھے، کیونکہ بھئی ہم نے تو کہا تھا کہ مدینے میں محصور ہو کے حفاظت کرے، لیکن آپ ہی نے میدان میں آئے۔ جو اس وقت تنازع ہوا تھا کہ وہاں رہ کے محصور ہو کے مدینے میں ہی دفاع کیا جائے یا میدان میں، تو کچھ جوشیلے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں میدان میں آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بھی یہ ارادہ تھا، ان کی جو رائے تھی کہ مدینے میں محصور ہو کے خیر وہاں جائے۔ اس کے بعد میں جو ہوا تو آپ جنگ عہد کے حالات سے تو واقف ہی ہے، تو وہ تمام مورد الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے جو بھی انسان تیرے پہ جو بھی بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی عنایت سے حاضر ہوتی ہے، اور جو بھی برا مصیبت انسان کے اپنے قصب اعمال کا ذریعہ ہے، اعمال اپنے بدعمالی کا ذریعہ ہے۔ اور رسول کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت، جو موڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بس اتنا ہے کہ وما الا البلاغ، بس مجھے پہنچانا ہے، ان کو نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو دین قبول کرائے۔ اور اب یہاں پہ ان کے ایک اور ان کا طرز عمل تھا یا کہ منافقوں کا، کہ اسلام کے خلاف ہر وقت سازشوں میں گھرے رہتے تھے۔ سازشوں کا بہت بڑا جال تھا، اور یہ دیکھو منافق یہ چیز ہے، یہ یہاں پہ یہ مدینے میں یہ منافق پیدا ہوئی۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ مدینے میں جو اسلام آیا وہ ہم جو کہتے ہیں نا وہ نیچے سے نہیں آیا، یہ اوپر سے آیا۔ یعنی بڑے بڑے قبائل جو ایمان لے آئے، تو جب قبائل ایمان لے آئے تو ان کے جتنے قبیلے کے جتنے لوگ تھے وہ بھی ایمان لے آئے، تو ان کے دل میں ایمان صحیح طرح سے جاگزی نہیں ہوا تھا، جس طرح مکے والوں نے، مکے والوں کا تھا وہ جو اسلام تھا وہ از اے فیتھ بائی کنوکشن۔ یہاں پہ جو تھا اسلام تھا از اے فیتھ بائی کنوینئنس۔ اس حساب سے ان کے دل میں جو ایمان تھا، ایمان اس قدر مضبوط نہیں تھا، ضعف ایمان کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو کہا تھا کہ تم ان کو بھروسہ نہیں مت کرو، اللہ ہی کافی تمہارے لیے۔ اور جب ان کا ایک اور ان کا رویہ تھا، جب کوئی اچھی یا تو کوئی اطمینان یا خوفناک خبر پاتے تو کو پھیلا دے لوگوں میں، کہ لوگوں میں سراسمی پیدا ہو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کوئی بری خبر ہوتی تھی تو بتاتے نہیں تھے کہ کوئی دوسرا قبیلہ آ کے اچانک حملہ کر دے، اور کبھی کبھی خوف و ہراس پھیلانے کے لیے۔ حالانکہ ان کا فرض یہ تھا کہ جب اس طرح کی کوئی چیزیں ان کے علم میں آئے تو وہ اس وقت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ اس کا معقول انتظام کیا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صرف اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں، البتہ ایمان صرف یہ کہ آپ اہل ایمان کو لڑائی کے لڑنے کے لیے اکساؤ، اور کافروں کا زور تو اللہ تعالیٰ توڑ کے رہے گا، اور وہ اس کی سزا سخت ہے۔ اب یہاں سلام کا آ رہا ہے، سلام یہاں دعا کا ہے، سلام یہ ایک حساب سے دعا ہی ہوتے ہیں، ہم جب سلام کرتے ہیں اللہ تم کو سلامتی کرے، تو اس میں کہا کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کو بہتر سلیقے سے سلام کرو۔ کسی السلام علیکم کو کہا، آپ جواب دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا کم سے کم اسی طرح کا ایسا سلام کرو۔ اور دیکھیے اس سے ایک ہوتی ہے کہ جو آپ کی کسی قبیلے سے کن لوگوں سے آپ کو کچھ تعلقات صحیح نہ ہوں، لیکن اگر آپ نے مل گیا اس نے اگر سلام کر لیا آرام سے بہتر، تو کافی ہم بولتے ہیں نا آئس میلٹ ہو جاتا ہے، کافی چیزیں اس سے نکل جاتی ہے اور معاملہ بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اور قیامت میں تم کو جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کے بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اوور ٹو یو رحمان بھائی۔ پھر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے معاملے میں دو گروہ ہو کر رہ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو راہ پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟
اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پا سکو گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا تم بھی انکار کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہیں تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر ان کو زور دے دیتا اور ضرور تم سے وہ لڑتے۔ اگر وہ تم کو چھوڑ دیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ رکھیں تو اللہ بھی تم کو ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر تم یکسوئی کے ساتھ نہ پاؤ اور صلح نہ کریں وہ، تو تم اپنے ہاتھوں سے ان کو روکو اور تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو۔ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تم کو کھلی حجت دے دی ہے۔ سادان صاحب۔ ہاں شکریہ قرآن نے یہاں وہی منافقوں کا ذکر ہے کہ منافق کے بارے میں دو رائے پائی جاتی تھی ان جو مکے میں اور اب دوسرے حصوں میں کچھ لوگ مسلمان ایسے تھے کہ اسلام تو قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام مدینہ منتقل ہونے کی بجائے وہ بدستور اپنے کافر قوم کے ساتھ ہی رہتے تھے، یا تو مکے میں یا تو اطراف کے جو قبائل تھے اسلام لانے کے باوجود بھی، اور تمام ان کاموں میں حصہ لیتے جو قوم کے جو مسلمانوں کے خلاف کرتی تھی، تو ظاہر ہے ان کو اس میں جو لگے رہتے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بڑا سخت پیچیدہ مسئلہ تھا کہ آخر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے تھے کچھ بھی، آخر یہ مسلمان ہیں، مسلمانی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز اور قرآن کی تلاوت، ان کے ساتھ کفار کا معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس کے اختلاف کا فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر ایک بات ضروری ہے نہ کہ مقام، بلکہ قرآن میں مقام مسلمان آدمی ٹھوکر کھائے گا، جہاں ہجرت نہ کرنے اور مسلمانوں کو منافق شمار کیا گیا ہے کہ کیوں ان کو ہجرت مسلمان منافق میں شمار کیا گیا ہے؟ حقیقت یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، ایک چھوٹا سا خطہ عرب کی سرزمین پر ایسا بہم پہنچ گیا جہاں مومن اپنے دین کے لیے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن تھا، تو عام حکم دے دیا گیا کہ جہاں جس علاقے میں جس قبیلے میں اہل ایمان کفار سے دبے ہوئے ہوں، اسلامی زندگی بسر کرنے کی آزادی نہیں رکھتے وہاں سے ہجرت کریں اور مدینہ دارالاسلام آ جائے۔ اس وقت جو لوگ ہجرت کی قدرت کہتے تھے اور پھر صرف اس لیے اٹھ کرنا ہے کہ انہیں اپنے گھر بار اعزاء اقارب اپنا وفادار اسلام کے بنسبت زیادہ عزیز تھے، تو وہ سب منافق قرار دیے گئے، اور جو حقیقت میں بالکل مجبور تھے ان کو مستضعفین میں شمار کیا گیا، جیسا کہ آگے 14 رکوع میں آئے گا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دارالکفر کے رہنے مسلمان کسی مسلمان کو محض ہجرت نہ کرنے پر منافق اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ جب دارالاسلام کی طرف سے مسلمانوں کو دعوت عام ہو یا ان کے دروازے کھلے ہو۔ آج کل ہم یہ چاہتے ہوئے بھی ہم پہ کسی طرح سے نہیں آئے گا کہ ہمارے پہ یہاں کا ظلم زیادتی ہو رہی ہو تو ہم ہجرت کر کے کہیں دارالاسلام میں جا نہیں سکتے۔ آج کا وقت بالکل بدل گیا ہے، آج ہمارے لیے کوئی دروازے کھلے نہیں ہے، جو ہے وہ یہی ہے، اور ہم کو یہیں اس کا ایک طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ جہاں رہتے ہو وہیں وفادار بن کے رہو اور وہاں پہ بھلائی پھیلانے کی کوشش کرو۔ اوور ٹو یو محمد۔ اور مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر مقتول اگر ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارے دشمن ہے اور خود مومن تھا تو ایک مومن غلام آزاد کر دے، اور اگر ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان عہد ہے تو
اس کے وارثوں کو خون بہا دے دو اور ایک مومن کو آزاد کر دو۔ پھر جس کو میسر نہ ہو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو تم مومن نہیں ہے، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سامان غنیمت ہے، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو تحقیق کر لیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھے رہنے والے اہل ایمان جن کو کوئی عذر نہیں، اور وہ اہل ایمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اپنے مال اور اپنی جان سے، مال و جان سے جہاد کرنے والے، ان کا درجہ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کی نسبت بڑا رکھا ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم میں برتری دی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سادان صاحب، یہاں پہ جو ذکر ہوتا ہے قتل خطا کا ذکر ہے کہ کسی نے کسی مومن کو غلطی سے اگر اسے قتل کر دیا ہو، جیسا کسی نے تیر پھینکا ہو اور وہ غلطی سے کسی کو جا لگا ہو، یا آج کل کے دیکھا جائے کوئی گاڑی کے حادثے میں مارا جائے تو اس کے بارے میں یہ احکامات ہیں، تو کہ وہ تمام طریقے بتائے کہ کیا کیا جائے۔ اور اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ جب تم جہاد کی راہ میں نکلو تو دوست دشمن تمیز کرو، اور جب وہ سلام کرے تو یہ مت کہو کہ مومن نہیں ہے۔ یہ واقعہ ایک جنگ کا ہے کہ اسامہ بن زید کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک کافر جب ان کی گرفت میں آ گیا اور اس کو قتل کرنے کی تھی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پر وہ سمجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، تو انہوں نے پھر بھی نہیں رہا اور اسے قتل کر دیا۔ اور انہوں نے خود آ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے اسامہ، قیامت کے روز یہی کلمہ جو ہے تمہارے خلاف گواہی دے گا تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم نے اس کو دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو اور یہ مسلمان کہا کہ تم بھی تو پہلے اسی طرح سے تھے، اور آج تم اللہ کے فضل سے اس سے بہتر حالت میں ہیں، اور اس لیے اللہ کی طرف سے بڑے مغفرت ہے وہ، اور بڑا رحم معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ ہی کیا ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ اوور ٹو یو غفران بھائی۔ جو لوگ اپنا برا کر رہے ہیں، جب ان کی جان فرشتے نکالیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راہ پا رہے ہیں، یہ لوگ توقع ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے گا، پھر اس کو موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے یہاں مقرر ہو چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سادان صاحب، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جو لوگ اس کی اطاعت رکھتے تھے ہجرت کرنے کی، پھر بھی ہجرت نہیں کرتے تھے، تو جب فرشتے کے روح پوچھیں گے کہ کس حال میں تھے، تو انہوں کہیں گے کہ ہم زمین پر کمزور تھے، مجبور تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وہ وسیع نہ تھا کہ تم اس کے اندر ہجرت کرتے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ ہجرت کی استعداد رکھ کے بھی نہیں کرے تو اگر وہ اپنے گھروں سے نکلتا ہجرت نہیں کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعی۔ ہاں، اب جو بچے جو رہ گئے جو واقعی بے بس تھے، ان کا نکلنے کا راستہ نہیں پاتا، تو اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر والا ہے۔
اور جو کوئی اللہ کے راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ وسعت پیدا کر رہی ہے، بڑی گنجائش ہے اور ہجرت کے لیے اگر راستے میں موت آئے تو بھی اللہ اس کا اجر فرماتا ہے. اوور ٹو یو غفران بھائی. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کرو، اور اگر تم ڈر رہے ہو کہ منکر تم کو ستائیں گے، بے شک منکر لوگ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. اور جب تم اہل ایمان کے درمیان ہو اور ان کے لیے نماز قائم کرو تو چاہیے کہ ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہو. بس جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پاس سے ہٹ جائیں اور دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور تمہارے ساتھ نماز پڑھ لے، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لیے ہوئے ہوں. منکر لوگ چاہتے ہیں کہ تم کو بے ہتھیار پائیں اور کسی طرح غافل ہو اور وہ تم پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم کو بارش کے سبب تکلیف ہو یا تم اپنے ہتھیار اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے ہوئے ہو. بے شک اللہ نے منکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. بس جب تم نماز ادا کر لو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، اور پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کی اقامت کرو. بے شک نماز اہل ایمان پر مقرر وقتوں کے ساتھ فرض ہے. اور قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو. اگر تم دکھ اٹھاتے ہو تو وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں، اور تم اللہ سے اس کی امید کرتے ہو جس کی امید وہ نہیں کرتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. سادان صاحب. ہاں جی، زمان یہاں پہ قصر نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ امن کے زمانے میں سفر میں جو قصر کیا ہے ہوتا ہے، تو اس کے افاد میں کہ جہاں 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں 2 رکعتیں پڑھی جائے. اور حالت جنگ میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں. جنگی حالات میں اجازت ہے کہ جس طرح بھی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. جماعت کا موقع تو جماعت سے پڑھو، نہیں تو فرداً نماز پڑھ لے. قبلہ رخ نہیں تعین کر سکتے ہیں تو آپ جس طرف بھی رخ پکڑ ہو وہاں پڑھ سکتے ہو. سواری پہ بیٹھے کر سکتے ہو، جو چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہو. اب اس امر میں اختلاف یہ کہ سفر میں صرف فرض پڑھی جائے یا سنتیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ثابت ہے یہ ہے کہ آپ سفر میں فجر کی سنتوں اور عشاء کے وتر کا اہتمام فرماتے تھے. یعنی صرف باقی تمام فرض کے اندر میں قصر کی جاتی تھی. ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں 4 کے بدلے 2 پڑھی جاتی تھی. اور سنتیں پڑھنے کا اہتمام آپ سے ثابت نہیں ہے. تو البتہ نفل نمازوں کا موقع جب ملتا پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سفر میں ہو تو اسے صرف فرض نماز قصر پڑھنی چاہیے اور سنت پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے. بہت سے علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں. اور اس طرح سے اب یہ سفر کیا کہتے ہیں؟ سفر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے ذریعے کہ اگر 54 میل یا اس سے زیادہ کا سفر ہو تو اس میں قصر کی جا سکتی ہے. جبکہ امام شافعی کا مسلک ہے کہ 48 کلومیٹر مائل سے میل، یہ مائل سے اس سے زیادہ ہو تو وہاں پہ قصر ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے آپ سفر کرنے جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کا جو ارادہ 15 دن یا اس سے کم کا مقیم رہنے کا ارادہ تو وہاں قصر واجب ہوتی ہے. اوور ٹو یو غفران بھائی. بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو دکھایا ہے، اور بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور تم ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت والا اور گنہگار ہو. وہ انسانوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس بات کی جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تم لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ان کی طرف تم دنیا میں ان کے لیے تو جھگڑ لیتے ہو، مگر قیامت کے دن کون ان کے بدلے اللہ سے جھگڑے گا، یا کون ہوگا ان کا کام بنانے والا؟ اور جو شخص برائی
برائی یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہی حق میں برا کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اس کو دوسرے کے اوپر ڈال دے تو اس نے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ کیا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تم میں سے ان کو اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو ٹھان ہی لیا تھا کہ تم کو بہکا کر رہے گا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس سے ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش آیا، ایک مقدمہ لایا گیا تھا جہاں پہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا واقعہ تھا، منافق کا۔ تو اس پر اس وقت یہ تھا، مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ کرنے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مداخلت کی اور وہی نازل ہوئی کہ تم بددیانت لوگوں سے جھگڑے بات، اصل قصوروار وہ جو چوری کیا وہ منافق مسلمانی ہے اور تم وہ یہودی ہے وہ بالکل بے گناہ ہے۔ اس کے بارے میں تو یہ تو ان کی حمایت نہ کرو۔ تو اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کہ جو خیانت اور معصیت پیشہ ہو۔ تو اور انسانوں سے اپنی حرکت چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ اوور ٹو یو غفران بھائی۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ تمہیں گمراہ کر کے رہے گا۔ ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کے لیے کی جائے اور کسی نیک کام کے لیے ہو، لوگوں کی صلح کرانے کے لیے ہو۔ جو شخص اللہ کی خوشی کے لیے ایسا کرے تو اس کو بڑا اجر عطا کرے گا، مگر جو شخص رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے حالانکہ اس پر واضح ہو چکی تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود گیا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سادان صاحب۔ ہاں، جو پچھلے رکوع میں جو ذکر ہوا تھا، جو مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش لایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور بے گناہ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو یہ منافق پر جاہلیت کا اس قدر سخت دورہ پڑا کہ وہ مدینے سے نکل کر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور کھلا مخالفت میں آمادہ ہو گیا۔ یہ آیت اسی کی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ اوور ٹو یو غفران بھائی۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا دوسرے گناہوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں دیویوں کو، وہ پکارتے ہیں سرکش شیاطین کو، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصے کو لے کر رہوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سجھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور ان کو سجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کریں گے۔ اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے وہ کھلے ہوئے نقصان میں ہو گیا۔ وہ ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو امید دیتا ہے، اور شیطان کے تمام وعدے فریب ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اس کی بات میں سچا ہوگا۔ تمہاری آرزویں اور نہ اہل کتاب کی آرزویں، جو کوئی بھی برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور نہ پائے گا اللہ کے سوا ایسا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو
اور چلے دین ابراہیم پر جو ایک طرف تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سادان صاحب۔ ہاں دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو شرک کے سوا کسی بھی اور گناہ کو معاف کر سکتا ہے، شرک کی بخشش کسی حالت میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو جو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، اور اس کے علاوہ وہ دوسروں کو معبود بنا بیٹھا ہے، اور کچھ لوگ ہیں شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ شیطان جو ہے ہمیشہ انسان کو سبق دکھاتا اور گمراہیوں کا راستے لے کے جاتا ہے، اور ان کو یہاں تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، جب یہاں تک کہ آخرت میں ان کا انجام برا ہوتا ہے اور وہ کسی طرح سے بھی جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اور اس لیے کہا کہ جو مومن ہے وہ جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی اور یکسوئی اللہ کو دوست بنائے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان و زمین میں جو اللہ کا، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ ٹو یو قرآن بھائی۔ اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور وہ آیات بھی جو تمہیں کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی گئی اور جو تم نہیں جانتے، ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور جو آیات کمزور بچوں کے بارے میں اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھلائی کرو گے، اللہ خوب معلوم، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو کوئی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور حرص انسان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے۔ اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور خدا ترسی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے برابر نہیں رکھ سکتے، اگرچہ تم ایسا کرنا چاہو۔ بس بالکل ایک ہی کی طرف نہ جھک پڑو اور دوسری کو لٹکی ہوئی اس طرح نہ چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور ڈرو تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائے تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے احتیاج کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہم نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اللہ سے ڈرو، اور اگر تم نے اس کو نہ مانا تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سادان صاحب۔ ہاں دیکھیے، یہاں پہ تمام باتیں رکوع کے شروع میں آ چکی یتیم لڑکیوں کے بارے میں، کہ اگر یتیم لڑکی آپ کی کفالت میں ہو تو اگر آپ چاہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہو یا نکاح کر سکتے ہو، لیکن کسی لالچ کی بنا پہ کہ اگر کوئی مالدار ہوتا ہے اس کی لالچ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور اسے لگتا ہے کہ آپ اس کا انصاف نہیں کر سکو تو اس کا نکاح اپنے ساتھ نہ کریں۔ اور کبھی کیا لڑکے نہ اس کا حسن سے متاثر ہو، وہ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ صرف اس کے مال کے لیے کرتے ہیں، تو کہا کہ آپ ایسا نہ کیجیے، اس کے لیے یتیموں کے ساتھ انصاف قائم کرنے کا پردہ ہے۔ اور جہاں عورتوں مردوں کا کہا کہ دو عورتوں کے بیچ میں اگر تم صلاح تو عدل و انصاف کرنا تم چاہو تو بھی قادر نہیں ہوتے، کیونکہ دلی رجحان یہ تو اپنا الگ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف جھک دو اور دوسرے کی لٹک چھوڑ دو، کہ وہ شوہر ہوتی ہوئی بھی وہ بنا شوہر والی ہو جائے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ بھی انصاف کرو کہ اور لیکن اگر اس طرح سے اگر دونوں الگ ہی ہو جائے اور بہت زیادہ بجائے اس کے کہ دونوں میں ہر وقت تو میں ہوا کرے، تو اگر وہ دونوں الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے دوسروں کو محتاج بے نیاز کرے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے۔ اوور ٹو یو غفران بھائی۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے یا تمہارے عزیزوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ تم سے زیادہ دونوں کا خیر خواہ ہے، بس تم خواہش کی پیروی نہ کرو اور حق سے نہ ہٹ جاؤ، اور اگر تم کجی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو،
ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی. اور جو شخص انکار کرے گا اور انکار کرے گا اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ بہک کر دور جا پڑا. بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر انکار میں بڑھ گئے، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ان کو راہ دکھائے گا. منافقین کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو دوست بنایا ہے، کیا وہ اس کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ عزت ساری اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کتاب میں سے تم پر حکم اتارتا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہو اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم اس کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے. اللہ منافقوں کو اور منکروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے. وہ منافق تمہارے لیے انتظار میں ہے. اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر منکروں کو کوئی حصہ مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے خلاف ہم لڑنے پر قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. تو اللہ ہی تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز منکروں کو مومنوں پر راہ نہیں دکھائے گا. سادن صاحب. ہاں، یہ یہاں پہ جو اسلام میں سب سے زیادہ زور انصاف پہ دیا گیا ہے کہ مسلمان انصاف کے علم بردار رہو. یہ آیت بہت ہی جوڈیشل، ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے ایک بالکل رہبر راہ ہے. اور کیلیفورنیا کورٹ میں ایک پتھر کے خطبے پہ اس آیت کا انگلش میں ترجمہ کر کے وہاں لگایا ہوا ہے یہ کہ انصاف کا اور خدا کے اور گواہی صرف اللہ کے واسطے دو. حالانکہ یہ گواہی ہو سکتا ہے تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں پر کے خلاف ہو. سامنے کا فریق خواہ مالدار و غریب، ہم یہ سوچ کے کر لیں کہ بیچارہ غریب ہے مر جائے گا جانے دو، ہم اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے. ایسا نہیں ہو، تم اس پہ قادر نہیں ہو کہ تم اس کو غربت دور کرو. تم اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو اور جو بات ہے وہ انصاف سے کرو، اور اللہ کو تمام چیزوں کی خبر ہے. اوور ٹو یو غفران بھائی. منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ان سے دھوکہ کر رہا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. وہ دونوں کے بیچ میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. جس کو اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے. اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب دے گا. اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو گے اور ایمان لاؤ. اللہ بڑا قدرداں، سب کچھ جاننے والا ہے. حضرت صاحب. ہاں، یہاں پہ وہی پھر منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، جبکہ اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا. اللہ کا تو تمام چیزوں کا علم ہے. وہ دیکھیے، ایک چیز جو مسلمان کو اور غیر مسلمان کو جو الگ کرتی تھی، تمیز تھی، وہ نماز تھی. تو وہ نماز میں تو شامل ہوتے تھے، لیکن نماز میں اٹھتے تھے بڑے کسواتے، بڑے دلوں پہ جبر کر کے اٹھتے تھے. مسلمان جو ہوتا ہے ایک شوق سے نماز کی طرف پڑھتا ہے، اور وہ بہت ہی کم خدا کو یاد کرتے تھے. ان کے دلوں میں ایمان اور کفر کے بیچ میں ڈاواں ڈول رہتے تھے، اس لیے وہ راستے سے بھٹک لے تھے. تو اب یہاں کہا کہ اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑو کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کہ کیا تم دیکھیے، آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے، آپ بنا سکتے ہو، لیکن ان سے دلی جذباتی رشتے نہ رکھا کرو، نہ ان کو اپنا رازدار بنا جاؤ.
اور یہ کہ منافق کے بارے میں کہا جائے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کو کسی کا مددگار نہ پاؤ گے. دیکھیے اگر اسلامی حکومت کو یا زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے ایک کافر سے زیادہ ایک منافق سے پہنچتا ہے. ابو جہل مسلمانوں کا اتنا نقصان نہیں کر سکا جتنا عبداللہ بن ابی نے کیا. تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ ہم کہتے ہیں نا آستین کے سانپ ہیں, اور اس وجہ سے یہ مسلمانوں رہ کے اندر ہی اندر اس کو ایک عمارت ہے اس کو ایک کھوکھلا کرتے رہتے ہیں. اس لیے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. اور جو مومن اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے ضرور اجر عظیم دیا کرے گا, اور چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کو رفت نہیں کرے گا. اور تم ایمان کا رجسٹر چلو تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے, وہ سب چیز کر واقف ہے. اور اچھا, اور انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا کسی کے اوپر بدگوئی کرے یا کسی کے بارے میں برا کہے, جب ہم لوگ غیبت کہتے ہیں. ہاں کسی پر یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے, اگر کسی پہ ظلم کیا گیا اور وہ اس طرح سے بدگوئی کرتا ہے کسی کے بارے میں کہتے ہیں, جیسا مظلوم ہے جس کا حق چھین لیا گیا ہے, تو وہ اگر وہ کرتا ہے تو اس کی کو اجازت ہے. اور تم ظاہر باطن میں بھلائی کرتے جاؤ تو اللہ سے اللہ درگزر کرنے والا ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, حالانکہ وہ سزا دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے. وَالْآخِرُ الدَّعْوَانَا عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Assalamu alaikum. Thank you, Sudan Saab, and thank you, Gufran Saab. May Allah reward you for your efforts. It was a wonderful session. And as Sudan Saab said, it was very difficult to confine himself in 1.5 hours because it's a very lengthy thing. But then he managed. But as a rule, if you can actually limit it to 1.5 hours, it will be good, because the attention span of people is almost 1.5 hours. And if it goes beyond that, then the people will drift away from their attention. So the lessons that we have learned in this surah today, in this para, basically is the stability of the society. Like marriage is the best institution. Family is the unit which actually create a healthy society. The most important aspect of the marriage is love, trust, and honesty among the partners, and mutual respect for each other. In fact, in the surah, the status of woman is defined, and there is perfect gender equality. The man and woman, they complement each other. The superior or inferior is not a matter, and the superior in front of Allah is only about taqwa. Whoever has it, whether the man or the woman, it will be the same. Man has been made, as a protector for woman, and for that matter, the inheritance, he gets more. Otherwise, both are equal. Both are equal. And the best man is the one who, treats his family and wife the best. That's what Sallallahu Alaihi Wasallam said. And whenever there is a difference of opinion between the husband and the wife, they should go for reconciliation in the most civilized manner. There should not be any bad blood. They should, set up witnesses and reconcile in the most honorable way. And they should part, if at all, if they can't come together with, justice and love and affection. Then moving on, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the stability of the society depends upon the leadership. Allah says, you have to obey Allah and the Rasul and whoever is in power. And if any difference is there, then it has to be referred back to Allah and the Rasul. And Allah subhanahu wa ta'ala further says that you have to obey Allah and the Rasul, and Allah's favor is on them. And they are the people who are the prophets, who are the Siddiqeen, who are the Shuhadai, who are the Salihin, who is the beautiful company. Then about the Munafiqun, they are the one who actually create problem in the society. They will trouble you. They are there all the time. So Allah says, instead of reacting to them, we have to act. How to counter them? The most important thing is, first you have to ignore them and you should not worry about them. The second one is you have to be honest, you have to be sincere, and you have to be genuine. And then you should be good to others, especially to the family. And you should love and respect the leadership. And you should be courteous. You should not use any foul language. This is the way actually to, counteract the effect of the trouble that the Munafiqin makes. It's very important even today.
When people are trying to, come on down upon you, you should ignore them and you should not worry about them. You should be good. You should be honest. You should be genuine, and you should care for others. You should actually good to the family, and you should respect the law and the authority of the place. This is the way which we have to, understand. Then, we should not be judgmental nor dismissive about others. Like in Muslim, we are brothers in a Muslim, but actually, if there is a non-Muslim, be sure that they are your brother in humanity. They are your brother in humanity. You should not dismiss them, nor you should be actually judgment over them. If they genuinely wish to salam, you have to reciprocate that. It is a very important thing that we have to learn. You should not be judgmental, nor you should be dismissive about them. You should be transparent, open, and good to them. In many places, Allah says, don't take protectors other than Muslims. Especially that is the case where the war is there. When they have actually chased you out of your home just because you say Allah is my Lord. Otherwise, you have to be very good to them. You should be better than what actually they are good to you. Because we should understand they are your brothers in humanity. Then moving on, Allah subhanahu wa ta'ala says jihad is actually only for sake of Allah, not for actually gaining anything in this earth. And moving on, Allah subhanahu wa ta'ala talks about justice basically. This is a very important thing that we have to understand. Like when the rights for the woman were given, there was a lot of confusion in the society. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, you have to stand up for justice as a witness to Allah subhanahu wa ta'ala, even if it is against you, your relatives, or anyone, whether he is poor or rich. This is the most important thing. And from this only, you can actually create a khair ummat, or even a ummat which is wasatun, as we have said, the middle nation full of justice and equity and equality. These are the three most important things. There should be justice, equity, and equality in the society. So these are the lessons that we have got from this para, and we should actually put this in our life so that there is stability and there is value and equality and equity in the justice, and we will be able to live by the standard of Allah subhanahu wa ta'ala.